अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील TFT स्पोर्ट्स के साथ हाजिर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली गिव ए कमेंट्स, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जनाब वसीम खान ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए थे मीडिया के बारे में, जिसको उन्होंने डिट्रैक किया और उसको रिग्रेट का इजहार किया। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है, अपनी गलती को तस्लीम करना, और ये लगता है कि उससे उन्होंने जो माफ़ी मांगी या उन्होंने जो रिग्रेट किया उससे उनका कद बढ़ा। हमारे यहाँ अपनी गलतियों को लोग तस्लीम नहीं करते। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वसीम खान, हैट्स ऑफ टू यू एंड रियली ये होती है स्प्रिट। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल आपने अपनी गलती को तस्लीम किया और रिग्रेट किया, ये एक बड़े इंसान की निशानी है। नाउ PSL कल से शुरू हो रहा है। कल आमने सामने होंगे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो टेलीविज़न के इब्तदाई लोगों में से है। डायरेक्टर रहे, जनरल मैनेजर रहे, कई नामी गिरामी एक्टर्स को इन्होंने रूशनास कराया। क्रिकेट से भी इनका बहुत ताल्लुक़ रहा, कवरेजेस की, पूरी जगह दुनिया में भर में ये घूमे, ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग ली। और सबसे बड़ी बात है कि 1971 की जंग में ये जंगी कैदी भी रहे। इनकी सेक्रीफाइसेस स्क्रीन बताता रहा। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन ए पर्सन जिसको पाकिस्तान की टेलीविज़न की तारीख नामुकम्मल होगी अगर ज़हीर खान का नाम उसमें ना आए। ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, ए थॉरो जेंटलमैन एंड ए पर्सन जिसको क्रिएटिव माइंड कहते हैं। ज़हीर खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा ज़हीर खान साहब, कल से PSL शुरू हो रहा है और आपको पता है कई कंट्रोवर्सी के बाद बड़ी मुश्किलों से इसका इनेकाद हो रहा है अबू धाबी में। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपने अपने इंट्रो में कहा, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखें, बात ये कि ये जो कोरोना जो इस वक्त वबा आई हुई थी उसकी वजह से बड़े मसाइल खड़े हुए, तो समझ में नहीं आ रहा था। हम भी परेशान थे कि शायद ये हो ना हो, और अगर नहीं होगा तो हमें दुख होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये अबू धाबी में जहाँ पर ये हो रहा है, इस अबू धाबी के ग्राउंड को भी बनाने में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हाथ है इसको चमकाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारा काम जो हो रहा है, तो चले कोई बात नहीं, अगर ये कराची में नहीं हो रहा तो हमें इस बात का दुख है। अगर हो जाता तो पाकिस्तान में तो खुशी थी, लेकिन ज़्यादा खुशी इस बात पर हुई कि ये हो रहा है और अबू धाबी में हो रहा है। अबू धाबी में भी जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, कौन से बाहर के लोग हैं। वहाँ पर दुनिया आती है और थोड़ा सा पड़ोस में ही है ये, तो ये खुशी की बात है कि ये इनेकाद हो रहा है इसका, और इंशाअल्लाह रौनक रहेगी। अच्छा ज़हीर खान साहब, आप 1996 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया ने मुश्तरका तौर पर किया था। एक बड़ा मेला लगा हुआ था। आप, मुझे याद है कि उस ज़माने में तारीख ये बताती है कि जनरल मैनेजर हुआ करते थे जी कराची स्टेशन के जी। क्या कुछ याद है आपको कि कैसे आप लोगों ने कवरेजेस की थी? और मुझे ये भी पता चला कि कई लोग ये बताते हैं कि उसको प्रमोशन के लिए आप लोगों ने बड़ा काम किया। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए याद है कि देखिए, बात सुने, मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, एक ज़माना वो था जब क्रिकेट होती थी तो अखबार में खेलने वालों की तस्वीर छपती थी, ख़बर छपती थी। ठीक है, हनीफ मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद, फजल महमूद, ये सारे लोग थे, हम देखने जाते थे, इनकी तस्वीरें देखते थे और थोड़े अरसे के बाद उसमें लोग पकौड़े खाते थे अखबार में। लेकिन जब टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न आने के बाद हुआ ये कि हमारे पास एक OB वैन थी उस वक्त। ये मैं आपको ऐसी स्पिरिट में हिस्ट्री बता रहा हूँ। एक छोटी हमने जापान से इंपोर्ट की थी, उसके ऊपर हमने 3 कैमरों से मैच कवर करना शुरू किया। अच्छा। और वो मैच हम दिखाते थे ब्लैक एंड वाइट, तो लोगों के अंदर बड़ा शौक़ पैदा हुआ। तो उसके बाद हमने वो करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती चली गई। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी वैन आ गई, तो हमने उससे कैमरे बढ़ा कर 6 कर दिए।
6 سے ہم نے 8 کر دیے اس طریقے سے. 8 کیمرہ. ہاں وہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اسٹوڈیو سے کچھ کیمرہ نکال لیتے تھے, وہ لا کر کے اس میں ایڈ کر کے اور کوریج ہم آگے کرتے تھے. اس طریقے سے اس کا ایک تاریخ ہے, لمبی بات ہو جائے گی. لیکن جو پھر آگے جب آپ بات کریں کہ یہ سب کچھ شروع ہوا تو اب یہ آیا 96 کا. تو 96 میں ہماری ایم ڈی تھی رانا شیخ. تو اب اس کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں سب سے پہلے بڑے کام ہوتے ہیں, پیچھے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جناب سیٹلائٹ کی بکنگ ہے, پھر اکوپمنٹ باہر سے آئے گا, لوگ آئیں گے, ساری چیزیں, کمرشل کی بکنگ ہے, گراؤنڈ کی بکنگ ہے, جو آن ایئر جائے گا اس کی بکنگ ہے. یہ بے شمار کام پیچھے ہوتے ہیں, اس میں سب کچھ ہوتا رہا. تو پھر اس میں باتوں میں ایم ڈی نے کہا کہ جی اس ایونٹ کو بڑا کیسے بنائیں. تو ہم نے کہا کہ جی کیسے بنائیں بتائیں. انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا شوز کریں. تو ہم نے کہا کیسے. تو انہوں نے کہا شوز کریں. تو لوگوں کو اکٹھا کیا, آرٹسٹوں کو. اب جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ہم لوگ شوز ریکارڈ کرنے سے پہلے, تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کیسے یہ اسٹار بن گئے. تو ہم نے اسٹار جو ہمارے تھے ٹی وی پر جو آتے تھے ان کو ہم نے شامل کیا. ہم نے شوز پلان کیے اور پورے پاکستان میں ہم نے شوز شروع کیے اور بڑا بوسٹ اپ اس کا بنایا کہ جی ورلڈ کپ ہو رہا ہے. اور بہت بڑی بات تھی کہ انڈیا میں ہو رہا تھا, پاکستان میں ہو رہا تھا, سری لنکا میں ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں, سیٹلائٹ کی بکنگ ہے, فلانا یہ وہ سب کچھ, اور باہر سے لوگ آ رہے تھے اکوپمنٹ کے ساتھ. اور وہ اب کیمروں کی ظاہری بات ہے تعداد بڑھ گئی تھی, کوئی 24 کیمروں سے کور ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ اسٹیڈیم میں ایک بڑا کنٹرول روم بنایا گیا, وہ بھی میں نہیں, وہاں پر یہاں سے وہاں تک یہ جو پورا ایریا ہے آپ کا, یہ پورا کنٹرول روم تھا. اس میں ہمارے پروڈیوسرز, باہر کے پروڈیوسرز, کیمرہ مین, یہ سب ان کی بریفنگ ہوتی تھی اور وہ میچ ہوتے تھے. اور روز رات کو پورے پاکستان میں شوز ہوتے تھے. شوز ہوتے تھے, اسی کے اندر یہ کرکٹ کا جو ورلڈ کپ تھا یہ پروموٹ ہوتا تھا. تو اب کیا ہوا کہ معلوم ہوا کہ جی اسٹارز اسٹڈڈ یہ کہتے ہیں ورلڈ کپ ہو گیا. اور اتنا بڑا ایونٹ ہوا کہ جب ختم ہوا ہے لوگ اس کو مدتوں یاد رکھتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ لاہور کے گدافی اسٹیڈیم میں فائنل کھیلا گیا تھا, سری لنکا نے وہ جیتا تھا. اور یہ بالکل صحیح, خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے کرکٹ اور شوبز کے لوگوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے آل راؤنڈر اب تک جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سر گارفیلڈ سوبرز, انہوں نے ایک انڈین ایکٹریس انجو مہندرا سے شادی کی تھی. ساندیپ پاٹل فلموں میں آئے, سلیم درانی جو انڈیا کے بہت ہی خوبصورت ہینڈسم تھے وہ بھی فلموں میں آئے, پاکستان کے خوبصورت بیٹسمین محسن خان وہ بھی فلموں میں آئے, انہوں نے بھی فلموں میں اپنا جوہر دکھایا. آپ یہ بتائیے خان صاحب کہ شوبز کے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, کرکٹ سے ان کا اپنا کوئی مطلب کوئی رغبت رہی ہے, لوگ انٹرسٹ لیتے تھے جب آپ اسٹوڈیوز میں ریکارڈنگ کیا کرتے تھے, آپ کو کوئی میچ آ رہا ہے تو آپ کو کوئی اسکور معلوم کرنا ہوتا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں, کرکٹ سے لوگوں کی ہمیشہ سے رغبت رہی ہے جی. لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ کوئی ٹول چاہیے ہوتا ہے لوگوں میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے. تو ٹیلی ویژن سے اچھا کوئی ٹول نہیں تھا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ریڈیو پر لوگ کمنٹری سنتے تھے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جس زمانے میں کیا نام اپنا ہم لوگ یہ کوریج کرتے تھے, اس وقت آپ ٹی وی میں جب آئے ہیں تو آپ کے زمانے میں ڈویژن بن گئے تھے نا جی. کوئی ڈویژن نہیں تھے, یہ جو ٹیلی ویژن تھا ایک ہی تھا, اسی کے اندر نیوز ہوتی تھی, اسی میں کرنٹ افیئر ہوتا تھا, اسی میں اسپورٹس ہوتا تھا. اور جب میں خود کور کیا کرتا تھا, مجھے یاد ہے عمر قریشی کامنٹیٹر ہوتے تھے, افتی ہوتے تھے, اور ایک کیا نام چشتی مجاہد, اور ایک صاحب اور تھے پارسی تھے, وہ نام میں ابھی رات کو یاد آیا تھا, میں بھول گیا ابھی, وہ بلکہ ایمبیسڈر بھی ہو گئے تھے, وہ جمشید مارکر. یہ سارے لوگ ہوتے تھے. آپ ذرا یقین کریں کہ وہاں اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ ملنا. اچھا اس وقت کے جو آرٹسٹ تھے جس میں آپ کو نام لے دیتا ہوں, لطیف کپاڈیا بہت شوقین آدمی تھا, یہ لوگ بھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے. یہ جو حنیف محمد, فضل محمود وغیرہ, ان سے ان کی تال میل تھی, دوستی تھی. لیکن جب یہ ٹیلی ویژن میں عام ہوا کرکٹ, تو اس سے ہوا یہ کہ جو ہمارے ٹیلی ویژن کے اسٹارز ہیں, فلم کے اسٹارز ہیں, یہ ان کے اندر ایک جو ہے نا ہم آہنگی پیدا ہوا, انٹریکشن بڑا ہوا. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے نام لیا نا سب کا, آپ کو پتا فضل محمود ہمارا کتنا خوبصورت اور ہینڈسم آدمی تھا. بالکل اتنا ہینڈسم آدمی تھا کہ اس زمانے میں اخبار میں پڑھتے تھے کہ ہندوستان میں
فلمی اداکارائیں فضل محمود کو ڈھونڈتی تھیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، اس سے تصویر کھنچوانے کے لیے. بالکل. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے کرکٹر پیدا کیے، بالکل، بڑے بڑے اسٹار پیدا کیے. ہمارے یہاں تھوڑی سی ایک چیز کی کمی ہے. ایک چیز کی کمی، یا تو ہم بہت سے کام وقت سے پہلے کر جاتے ہیں، یا بہت سے کام بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں. اچھا ظہیر خان صاحب، یہ جو پی ایس ایل ہو رہا ہے اس میں کراچی کنگز کی ٹیم حصہ لے رہی ہے، لاہور قلندرز ہے، کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، ملتان سلطانز ہے، پشاور زلمی ہے. آپ کی کیا خواہش ہے کون سی ٹیم جیتے؟ کس ٹیم کو آپ چاہتے ہیں؟ میری تو خواہش یہ کہ کراچی کنگ جیت جائے. اچھا کراچی کنگز کے کافی ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہے وہ کراچی کنگز. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. تو دیکھیں ظہیر خان صاحب کا ایک لمبا سفر ہے، انہوں نے فریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے. ایک فریم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو 10 مرتبہ دیکھتا ہوں. ریکارڈنگ میں اتنے کریٹو تھے کہ پورے دن میں ڈرامے کی شوٹ 10 سیکنڈ کی، پورے دن کی 8 گھنٹے کی شفٹ میں صرف 10 سیکنڈ سے یہ سیٹسفائی ہوئے کہ یہ میرا اوکے ٹیک ہے. ٹیک تو یہ اوکے ہے، لیکن ریئل معنوں میں کل ٹیک آف ہوگا ابو دھابی کے شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں. ظہیر خان صاحب، آئی ایم ریئلی گریٹفل اینڈ ٹی ایف ڈی از آنرڈ کہ آپ جیسی شخصیت ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے. انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی تو آپ کے ساتھ اگلی نشست بھی ہماری ہوتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اقبال جمیل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.